السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی جو ہمارا بلاگ ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا تھا ناشتے سے ہی۔ پہلے میں نے چائے بنائی تھی ناشتہ بنا کے، تو اس کے بعد یہ جیسے آگ جل رہی تھی تو میں نے سالن بھی چڑھا دیا تھا، کیونکہ آج میں نے بنانا تھا آلو گوشت۔ تو بڑا گوشت تھا تو اس کو میں نے پہلے ہی چڑھا دیا تھا تاکہ گلنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے۔ تو بس میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا، بوائل ایک آ گیا تھا، تو اس کے بعد میں نے اسے پیاز ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال دی تھیں۔ اس کے بعد ہلدی، نمک، مرچیں اور سوکھا دھنیا ڈال کے اور میں نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو گوشت جو ہے جب تک گل بھی جائے گا تب تک میں باقی کام ساتھ کر لوں گی۔ تو اس کے بعد میں نے کاٹے ہیں آلو اور ان کو میں نے نمک لگا کے تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑے سے نمکین ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے اپنے باقی کام جو تھے وہ بھی کرنے تھے، وہ بھی میں نے کر لیے تھے۔ تو اب جو ہے یہ دیکھیں، گوشت میں پانی بالکل کم سا رہ گیا تھا، بس بھوننے والا تھا، گل بھی گیا گوشت اچھے طریقے سے۔ اس طرح بنانے سے مجھے اس میں ایک تو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس میں مسالہ بہت جلدی میش ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ساتھ ساتھ اپنا باقی کام بھی کر سکتے ہیں اور گوشت گل جائے گا، کیونکہ میں کوکر وغیرہ تو یوز نہیں کرتی، تو اس لیے مجھے یہ جو طریقہ ہے بہت ایزی لگتا ہے۔ اور اس طرح آلو گوشت بنانے میں اس میں مسالہ وغیرہ بھی ثابت نہیں نظر آتا۔ تو بس اس کو میں نے آئل ڈال کے تھوڑا سا بھون لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے آلو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے تاکہ ان کا نمک سارا نکل جائے، اور وہ میں نے ڈال دیے تھے ایک دو دفعہ ان کو بھی بھون کے، اور اس کے بعد میں نے اس میں شوربہ ڈال دیا تھا۔ تو بس اسے میں چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد میں نے اس میں گرم مسالہ بس پھر پیس کے اور اس میں نے گرم مسالہ ڈال دیا تھا۔ تو یہ جو ہے ہو گیا ہے ریڈی سالن ہمارا۔ تو مسالہ صرف میں نے گرم مسالہ اس پہ نہیں کوٹ کے ڈالا تھا، تھوڑا سا میرے ساتھ ثابت دھنیا بھی ڈال دیا تھا، اور ساتھ میں نے بچوں کو تھوڑے سے چاول بوائل کر دیے تھے، کیونکہ یعنی فاطمہ بھی روٹی کھا نہیں سکتی، تو اس لیے میں نے اسے چاول بوائل کر دیے تھے۔ تو یا میں نے اسے نہلا کے گھر کے ہلکے سے کپڑے پہنا دیے تھے، اور اسے میں پہلے ہی کھانا کھلا رہی تھی کہ یہ بار بار پھر روتی ہے۔ اور میں نے رات ہاتھوں پہ لگایا تھا عرق جو تھا یہ میں نے بازار کا نہیں لیا تھا، گھر کا بنا ہوا لگایا تھا۔ تو خیر اب دوپہر کے ٹائم پھر میں نے ان کو کھانا، ان کے پاپا بھی آ گئے تھے، تو پھر میں نے کھانا وغیرہ رکھا تھا، بوائل چاول، آلو گوشت کا سالن، اور ساتھ ہی جو ہے روٹیاں، اور اس کے بعد پھر مجھے برتن بھی دھونے تھے۔ اور ایسا کہ میں نے شادی سے پہلے کبھی برتن نہیں دھوئے تھے، کبھی بھی نہیں دھوتی تھی۔ میری چھوٹی سسٹر جو ہے مجھ سے جو چھوٹی تھی، برتن وہ دھوتی تھی، لیکن اب جو ہے مجھے برتن بھی دھونے پڑتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے گھر تو شادی سے پہلے جو تھی امی کے گھر، تو ہمارے گھر گیس تھی، یہاں جو ہے مجھے لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں، اور اب مجھے کالے برتن مانجنے پڑتے ہیں، چمکانے ہوتے ہیں۔ تو خیر برتن وغیرہ دھو کے پھر میں نے کولر وغیرہ بنا لیا، تاکہ بچوں کو بار بار پیاس لگتی ہے تو بار بار فریج سے بوتل اٹھانے کی بجائے یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ کولر ہی بنا کے رکھ لوں۔ اور اس کے بعد جو تھا مجھے یہ کام کرنا تھا۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ کام ہے رضائی کو میں نے کور چڑھانے تھے۔ سی تو لی تھی، یہ دیکھیں بہت باریک باریک کر کے سی تھی، میں کلوز کر کے دکھاؤں، یہ دیکھیں۔ اور یہ میں نے نیو رضائیاں بنائی ہیں۔ تو گاؤں میں تو یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ جب آپ کی کپاس وغیرہ، اگر گھر کی کپاس ہے، آپ کی زمینیں وغیرہ ہیں، تو گھر کی جو کپاس آتی ہے تو اس سے آپ ہر سال ہر کوئی 2-3 بستر وغیرہ بنا لیتا ہے۔ تو میں بھی دوسرا سال ہے کہ اب میں بنانا شروع ہوئی ہوں، پچھلے سال میں نے بنائی تھی اور اس سال بنائی ہیں۔ تو اب ان کو مجھے کور چڑھانے تھے، تو روز وہ رہ جاتے ہیں۔ آج کل ویسے چھٹیاں ہیں، تو میرا خیال تھا کہ میں چھٹیوں میں یہ سارے کام کر لوں۔ اور اس کا جو کور ہے وہ یہ ہے ریڈ والا، یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے۔ اچھا یہ ایسا تھا کہ دیکھنے میں جتنا اچھا تھا کپڑا بھی اس کا بہت بہت اچھا کپڑا ہے، لیدر کا ہے اسے، اور یہ دھونے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کی بیڈ شیٹ وغیرہ بھی تھی، لیکن اب جب میں اسے سینے بیٹھی تھی تو میں کیا بتاؤں، ایک تو میری ایک سوئی بھی ٹوٹ چکی ہے رضائیوں والی، اور 3 سے 4 دفعہ سوئی میرے ہاتھ میں بھی لگی تھی، اتنی مشکل سے یہ سلی ہے 2.5-3 گھنٹے اس پہ لگ گئے تھے۔ اور داؤد جو ہے مدرسے سے آ گیا تھا، فاطمہ داؤد کی جوتے ہر وقت ہاتھ میں لے کے پھرتی رہتی ہے، یا پہن لیتی، ابھی بھی منہ میں ڈال کے کھڑی تھی۔ اور اس کو یہ بیمار رہتا ہے تو اس کو ہم اتنا کہیں باہر آنے جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زیادہ چل نہیں سکتا،
کھیل لے زیادہ تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ابھی تیسرا چوتھا دن ہے، اسے میں تھوڑا تھوڑا مدرسہ نا بھیجتی ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تاکہ اسے آنے جانے کی عادت ہو. ماشاء اللہ 4 سال کا تو ہو گیا ہے، تو اسے ابھی میں اسکول وغیرہ بھی داخل کرواؤں گی. لیکن ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت گرمی لگتی ہے اور میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں. تو بس میں نے ان کو کور وغیرہ چڑھایا، کور کو سلائی کرنا ہے. لیکن مجھے بہت اس کو نا سینے میں بھی بڑی مشکل ہوئی تھی، بڑی مشکل سے میں نے اسے سی ہے. تو اب میں اس کو سینا سٹارٹ کروں گی. پہلے جو ہوتا ہے نا یہ والے جہاں سے میں اوپن تھا اس کو سارا سیوں گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں ایک ایک سلائی لگاؤں گی، تاکہ یہ نا کپڑے میں رضائی ادھر ادھر نہ ہو، ایک ہی جگہ پہ رہے. تو بس آج کا میرا یہ کام بہت ضروری تھا، اور یہ ہے میری روٹین. اس میں بس ایک کام ایکسٹرا تھا. باقی جو ہوتی ہے ڈیلی کی روٹین ہر گھر کی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، برتن ہے، جھاڑو ہے، پوچھا ہے، ناشتہ بنانا، کھانا بنانا، یہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے، اور یہ کوئی چینج ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ڈیلی کے ہی کام ہے. تو ایکسٹرا کام اس میں بیچ میں ایڈ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتے. بندہ ختم ہو جائے کام نہ ختم ہو. تو بس وہی والا حساب ہے. تو ڈیلی کا کام ہے. روز ایک ہی ویڈیو کے ہاں اس پہ برتن دھو رہی ہوں، جھاڑو دے رہی ہوں، ناشتہ بنا رہی ہوں، تو ڈیلی کا ہی ہے ایک. اس سے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ویورز جو ہوتے ہیں وہ بھی بور ہو جائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ریسیپی جو شیئر کی ہے، ریسیپی کو آپ لوگ ضرور فالو کیجیے گا. بہت ایزی سی ریسیپی ہے. اور دوسری جو ہے ایکسٹرا جو ہے ایک ویڈیو، وہ اس میں یہی ہے کہ نئے بستر وغیرہ کس طرح بنائے جاتے ہیں، یا بستر کو کور کس طرح چڑھایا جا سکتا ہے. اور ایک بات جو مین بات ہے نا، کہ آپ لوگ جب بھی نئے بستر بنائیں نا، تو یہ جو آج کل لیدر کا اسٹف نکلا ہے نا، جو رضائیاں وغیرہ بنتی ہیں اور گدے وغیرہ بھی بنتے ہیں، کبھی بھی مت لیجیے گا، کیونکہ اس میں سے نا سوئی بالکل بھی نہیں گزرتی، اور یہ بالکل بھی نہیں سیے جاتے. ہاں تھوڑا سا ہلکا سا نرم سا کپڑا ہونا اس میں تو ایزیلی ہو جاتا ہے. میں نے یہ دیکھ کے لیا تھا کہ یہ نا کپڑا بہت اچھا ہے. تو کپڑا تو واقعی بہت اچھا ہے، اور دیکھنے میں بھی، اور اس میں بھی کلر پرنٹ سب کچھ اچھا ہے. لیکن جب میں سینے بیٹھی نا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خیر اس میں اتنی مجھے دیر لگی نا، 2.5 سے 3 گھنٹے لگ گئے تھے. تو عینی فاطمہ سو گئی تھی. میں اسے بھی نہیں سلانا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ پھر نا دوپہر کو نہیں سونے دیتی، بہن بھائیوں کو بھی نہیں سونے دے گی، اور اپنے پاپا کو بھی نہیں سونے دے گی. تو خیر بس جیسے تیسے کر کے نا میں نے یہ دونوں سی ہی لیں، اور ان کو اب سی کے ان کو میں اب رکھوں گی پیٹی میں، کیونکہ میں ان کو دھوپ لگوا چکی ہوں. اور بس اب ان کو پیٹی میں رکھوں گی، تو یہ ایک میرے سر سے نا ایک بوجھ اتر گیا کہ ہاں بس یہ کام میرا ہو گیا. اور اب جو ہے باقی مجھے اب روم کی سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک نہیں کی تھی. اور ویسے دوپہر ہونے والی ہے. اب میرے پورے 3 گھنٹے نا اسی پہ ہی لگ گئے تھے. اور بس اب باقی کے کام کروں گی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں سے ملتی ہوں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.